کہ اگر تاریخ میں محمد و آل محمد کا کردار نہ ہو تو وہ اسلام جو لوگوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا وہ کسی شریف آدمی کے قبول کرنے کا مذہب ہی نہیں ہے۔ خیبر فتح ہوا، اتنا سونا بانٹا گیا، اتنا سونا مال غنیمت میں آیا، لکھنے والوں نے لکھا مدینے کے لوگوں کے بچے گلیوں میں سونے سے کھیلنے لگے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے جنہوں نے تعداد لکھی ہے انہوں نے 20 اور 21 کلو تک لکھا ہے کہ سونا ایک ایک شخص کے حصے میں کلو کے حساب سے سونا آ رہا تھا، اور تمام گھروں کی مستورات جناب سیدہ کے پاس شکریہ ادا کرنے آئی۔ شہزادی شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، آج آپ کے شوہر کے صدقے ہم نے سیر ہو کے کھایا ہے۔ شہزادی کیا کہنے، سلطان الاولیاء کو تو باقیوں کے مقابلے میں دگنا ملا۔ توجہ اس گھر کی سیرت، اور بس سمٹ گیا میرا بیان۔ سلطان الاولیاء کو تو دگنا ملا۔ عورتیں اپنے گھروں کو چلی گئی، جناب سیدہ گھر میں علی کے انتظار میں۔ تک الباب ہوا، کون؟ میں علی۔ اب ذہن میں یہ تصور رہے کہ خبر آئی ہوئی ہے کہ باقیوں سے دگنا مال غنیمت علی کے پاس۔ دروازہ کھلا اور وہ جسے باقیوں سے دگنا ملا تھا وہ خالی ہاتھ گھر میں داخل ہوا۔ اور عجب یہ ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کیجئے گی، جناب سیدہ کے لب پر سوال نہیں، مسند پہ بٹھایا، مولا تھکے ہوئے آئے ہیں تشریف رکھیے۔ پانی لے کر آئی، پانی پلایا، کھانا پیش کیا۔ اب امیر المومنین بالکل چپ ہے۔ جب کچھ دیر امیر المومنین سستا چکے نا، اس وقت جناب سیدہ نے کہا کہ یا علی اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ جی جی سیدہ فرمائیے نا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا مدینے کی عورتیں آئی تھیں، وہ ایسے ایسے کہہ رہی تھی کہ ان کے حصے میں یہ کچھ آیا اور آپ کو دگنا ملا۔ کہا بطول بے شک انہوں نے سچ کہا۔ پہلے تو فرمایا کیا کہنے آپ کے کہ جن کے صدقے آج مدینے کے لوگوں کو خوشحالی نصیب ہوئی۔ توجہ اذان مطلب، اور ابھی تک زبان پہ یہ سوال نہیں کہ وہ جو آپ کو ملا تھا وہ کہا۔ توجہ اذان، اور اب امیر المومنین نے خود بیان کرنا شروع کیا۔ سیدہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ وہ جو باقیوں سے دگنا ملا وہ کہاں گئے؟ بطول جب میں، سب لوگ تو جلدی آ گئے نا، جب میں مدینے میں داخل ہوا تو دونوں جانب سوالیوں کی قطار تھی۔ کیا کہنے میرے مولا، بطول جو کچھ تھا نا میں بانٹتا چلا آیا، اور جب وہ قطاریں ختم ہوئی تو جو کچھ مال غنیمت میں تھا وہ سب بٹ چکا تھا۔ بطول ایک چادر بچا کے رکھ لی تھی آپ کو ہدیہ دینے کے لیے، ایک چادر بطول بچا کے رکھ لی تھی، چادر رکھی تھی آپ کو دینے کے لیے۔ ابھی چند قدم بطول چلا تھا نا، سر راہ ایک مستور کھڑی ہوئی تھی اور سر کو جھکائے ہوئے، اور اس کے سر پہ جو چادر تھی اس چادر میں اتنے بڑے چھید تھے کہ اس کا سر دکھائی دے رہا تھا۔ بطول میں نے وہ چادر اس کے سر پہ ڈال دی، اس کے سر کو ڈھانپ کے اس کا پردہ بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اس گھر کی منظر، اس کی خدمت، اس کا شکر دیکھیے گا۔ ہم یہاں نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زبان پہ کوئی گلہ آ جاتا، لیکن جناب سیدہ اٹھی، مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا فرمائی، اور سجدے میں سر رکھ کے خداوند عالم سے عرض کیا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا کہ جو اتنا کریم ہے کہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھتا، زمانے میں بانٹ دیتا۔